سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ موبائل یہ ماشاءاللہ، یہ میں نے جو ہے نا وہ موبائل لیا جی، وہ 15 پرو 16 پرو آئی فون لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جناب وہ لے لیتے ہیں آئی فون لے یا کوئی بھی موبائل لے لیا، ضرورت نہیں بھئی میرا اس کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، اب میں نے ماڈل بدل کے کیا کرنا، جھوٹا سٹیٹس، اپنا سوشل سٹیٹس ذرا میرے یاراں نوں پتہ لگے سارے کو آئی فون ہے، میرے کو بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یاراں دا منہ لال ویکھ کے اپنا چنڈا مار کے لال کرنا۔ بھائی میری حیثیت نہیں تو مجھے کس نے مشورہ دیا کہ میں جا کے وہ کام کروں؟ اب وہ لے لیا تو پھر کیا وہ 1-2 مہینے کی قسط تھی، پھر بندہ جو ہے نا وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ خیر ہی ہے اب فرنیچر بھی لے لیں۔ اب جناب وہ کیا کرنا ہے جی، گاڑی بھی چینج کرنا، تو 2-4-6 ماہ سال گزرتا ہے نا، پھر وہی بندہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے کو جو ہے نا گھر میں رولے، لڑائیاں، جھگڑے، بیگم کہتی ہے کہ لے کے آؤ بھائی سامان، اشیاء خرد و نوش لے کے آئیں، تو معذرت اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بچوں کی فیسیں آ رہی ہیں، اسکول سے کال آ رہی ہے کہ بھئی آپ فیسیں نہیں پے کرنے، کہاں سے بھئی فیسیں پے کرنی؟ اللہ نے سٹارٹ میں کہا تھا قرآن میں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں تے میرا پیغمبر میدان سے نکل آئے ہیں، جنگ دے لیے آ گئے ہیں، تلوار پھاڑ لیے، چارہ کر لیں۔ ہم نے اللہ کے رب العزت کی اتنی بڑی بات کو جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ بچے باغی، گھریلو تنازع، لڑائیاں، جھگڑے، دنگا فساد۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مقروض ہوتا ہے بندہ تو کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹا کون آیا ہے جی؟ وہ قسط والے، بتا دیں بابا لاہور ہے، بابا گجرانوالا ہے، بابا گھر نہیں ہے۔ اب وہ جاب پلیس پہ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے بندہ چلا جاتا ہے، گھروں باہر نکلن جگہ نہیں رہتا۔ اچھا ان کو پتا ہوتا ہے کہاں پہ جاب ہے، بھئی ہر چیز ان کو دے گیا، آپ نے قسطیں شروع کی ہیں۔ وہ جاب پلیس پہ آتے ہیں، ادھر آگے گالیاں نکالتے ہیں، دستوں گریبان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا، ایک بندے کا کالر آگے کو پکڑے۔ بھئی بڑی سمپل سی بات ہے، ذرا یہ بات سوچنی ہے، میری بات کو سننا نہیں، صرف دل کے جو کان ہے نا ان سے سننا ہے، اور صرف 1 سیکنڈ کے لیے سوچنا ہے کہ بھئی کسی بندے کو اس کی بیوی کے سامنے یا اس کی بیٹی کے سامنے کوئی بندہ دروازے پہ آ کے یہاں کالر سے پکڑتا ہے، پکڑ کے گھسیٹتا ہے، تھوڑا سا سٹ بھی نہیں لاتا، وہ جین جو کا رہتا بندہ۔ یہ وہ مسائل ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے معاشرے کے، یہ دکھتی رگ ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ ضروریات پہ زندگی گزارو، ضروریات پوری کرو۔ اگر آپ کے پاس کچھ بچ جاتا، میری ذاتی زندگی کے کچھ تجربے ہیں، میں نے کبھی قسطوں پہ چیز نہیں لی الحمدللہ، لیکن اور تجربے ہیں، میں وہ آپ کو بتاؤں تو صحیح بات ہے، بڑا ٹائم کافی ہو گیا ورنہ ان میں سے میں کچھ ڈسکس کرتا۔ قسطاں تے رہ گئی ہیں دور۔ میں نے زندگی میں ایک کمیٹی ڈالی، جب میں نے پہلی دفعہ گاڑی لی تو کمیٹی ڈالی، تو میں نے 25,000 روپیہ منتھلی کمیٹی تھی، ارادہ کیا کہ جناب اپنی گاڑی لے گئے، وہ میں نے قسطیں دی، 12 قسطاں دے گئے تو میرا سارا کچھ کھڑے لائن لگ گیا، میرے پاس رائی کچھ نہیں۔ یقین ابھی میں نے اپنی وہ لی نہیں ان سے، میری کمیٹی نکلی نہیں، لیکن میں پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ میں ایک قسم کا خدا جانتا ہے ممبر پہ کھڑا ہوں، میں رو پہ اپنے ابا جی دے کے جا گیا، اور میں کیا میں پتہ نہیں کیڑے پھنس گیا، اے کیڑا کام میں شروع کر بیٹھا۔ میں اب میری کمیٹی نکلتی ہے نا تو میں ایسے کروں گا، اپنا 3 لاکھ لے لاں گا، باقی 2.5 لاکھ انہوں نے واپس کر دیا گا، 5.5 لاکھ کی میرا کمیٹی۔ ابا جی مجھے کہتے ہیں چل یار تو کی کرنا سی، میں گاڑی لینی، چل 2.5 لاکھ میں دے دیا گا، تو لے لے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو کمیٹی کا ہے، قسطوں کا نہیں، سود نہیں ہے اس میں۔ یقین جان لے میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ وہ مینو کوئی آگے ہے گل کہے کہ آپ نے کمیٹی لیٹ کر دی، تو کتنی شرمندگی کی بات ہے، میں کنوں منہ دسن جگہ رہا، بندہ ذہنی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی آمدنی جتنی بھی ہماری ہے اس میں ہم نے گزارا کرنا ہے، اس میں کوشش کرنی ہے۔ ہماری جتنی بھی آمدنی ہے نا صحابہ کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے۔ اگر صحابہ نے گزارے کیے ہیں نا،
ہمیں بھی کرنے چاہیے. کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس میں ہمیں کسی سے قرض نہ لینا پڑے. قسطیں بھی چلو کچھ بھی ہو جائے، حلال بھی ہوں، قرض کی مد میں تو آتی ہیں. اگر کوئی بندہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، پیچھے قرض رہ گیا ہے، سارا کچھ لڑکیا رہ گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے کہا کتاب اللہ سنت رسول کے حوالے سے کوشش کی کہ اس میں انصاف کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چلا جائے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو پروردگار ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہم نے صحیح گفتگو کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ.